السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنی کتاب تہذیب و تاریخ فرسٹ ایئر اسلامیات اختیاری میں سے انشاءاللہ پیج نمبر 33 یعنی 33 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ تو ہم تقویٰ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ تقویٰ کے اندر ہم نے تقویٰ کا مفہوم وہ سمجھا، اس کا لغوی مفہوم، اس کا اصطلاحی مفہوم، اور پھر اس کی ضرورت و اہمیت اور اس کے درجات اور متقین کی صفات، یہ 4 چیزیں ہم کلیئر کر چکے تھے۔ تو آج جو ہم نے چیز سمجھنی ہے انشاءاللہ وہ یہ ہوگی کہ تقویٰ کے فوائد اور ثمرات۔ تو تقویٰ کے کسی بھی چیز کے فوائد جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر شرعی اعتبار سے عائد کی ہیں، ضروری قرار دی ہیں، وہ فرائض ہیں، وہ سنن ہیں، وہ مستحبات ہیں، وہ نوافل ہیں، تو اس کے اصل تو روحانی فائدے ہیں اور اخروی فائدے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ دنیاوی فائدے بھی رکھے ہیں۔ تو یہ ہم فوائد کی جب بات کریں گے تو دینی اور دنیاوی یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد کو انشاءاللہ ہم ٹچ کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے نتیجے میں فائدہ ہمیں عطا فرمانا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول۔ تو چونکہ تقویٰ اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو لوگ پھر تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں، اللہ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور تقویٰ جو ہے وہ اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جیسے قرآن کریم کی بڑی معروف آیت ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ واللہ ولی المتقین، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے دوست ہوتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں۔ تو تقویٰ کا سب سے بڑا فائدہ کہ تقویٰ اختیار کرنے سے، پرہیزگاری اختیار کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری اور اس کی محرمات اور نواہی سے اپنے آپ کو بچا لینے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب، اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تقویٰ کا جو دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ کیا ہے کہ اعمال کی قبولیت۔ تو اعمال جتنے بھی ہیں، جس طرح اعمال کی قبولیت کے لیے نیت ضروری ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اسی طرح اعمال کی قبولیت کے لیے تقویٰ بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ درج ہے، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا۔ ان کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اس جھگڑے کے تصفیے کے لیے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو فیصلہ یہ طے پایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا، وہ سچا ہوگا اور وہ درست ہوگا، اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی۔ تو جب انہوں نے قربانی پیش کی تو ایک بیٹے کی قربانی قبول ہوگی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔ اب جس کی قبول نہیں ہوئی اسے غصہ آ گیا، اسے طیش آ گیا کہ ابھی میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، تمہاری کیوں قبول ہوئی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقین کی جو ہے وہ اعمال قبول فرماتا ہے۔ تو قربانی ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، کوئی بھی عمل ہو، معاملات میں سے، عبادات میں سے یا اخلاقیات میں سے کوئی بھی عمل جو نیکی سمجھ کے ہم سر انجام دیتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ تقویٰ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر عمل کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہوگی تو پھر وہ عمل شرف قبولیت پانے سے محروم رہ جائے گا۔ تیسرا فائدہ جو ہمیں تقویٰ کا حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گناہوں کی معافی ہے۔ تو کہ تقویٰ جو ہے گناہوں کی مغفرت اور گناہوں کی تکفیر اور ان کی معافی کے سلسلے میں ایک بہت بڑا آپ کا ممد و معاون بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو تقویٰ جو ہے انسان سے خطائیں تو ہوتی رہتی ہیں، انسان بشر ہے اور خطا کا پتلا، غلطی کا پتلا ہے، تو غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ ممکنات میں سے نہیں، غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔ تو لیکن تقویٰ کی بدولت، تقویٰ کے فائدے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ انسان کی غلطیاں معاف فرما دیتے ہیں۔ چوتھا جو اس کا فائدہ ہے کہ دنیا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو تقویٰ اختیار کرنے سے دنیا کا خوف اور آخرت کا غم ہمہ قسم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ خوف اور حزن دنیا کا اور آخرت کا دونوں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ خوف اور حزن میں تھوڑا سا فرق اہل علم بیان کرتے ہیں کہ خوف ہوتا ہے مستقبل کی کسی چیز کا،
کہ مستقبل میں کوئی مطلب مجھے پریشانی آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان سے، متقین سے، کہ آپ کو مستقبل کا بھی کوئی ڈر نہیں اور حزن ہوتا ہے ماضی کے مطلب معاملات کا، کہ ماضی میں جو چیزیں مجھے نہیں مل سکیں. تو متقین لوگ نہ تو انہیں مستقبل کا کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں ماضی میں کسی چیز کے نہ ملنے کا غم ہوگا. اسی طرح پانچواں اس کا فائدہ یہ بیان کیا کہ تقوی انسان کے اندر بصیرت اور شعور پیدا کرتا ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم جو ہے اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز وہ تمہارے دلوں میں پیدا کر دے گا. اور یہ جو علم، حصول علم کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. قرآن کی ایک اور آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں سکھائے گا. چھٹا اس کا فائدہ یہ بیان فرمایا ہے کہ تقوی کی بدولت اللہ انسان کو دنیا آخرت میں بہت سی برکتیں، خاص طور پر رزق میں جو برکت ہے وہ عطا فرماتے ہیں. جیسا کہ سورہ طلاق کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے رزق ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا. یعنی دو بڑے اہم فائدے اس آیت میں بیان ہوں گے کہ جب بھی انسان کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو تقوی کی بدولت وہ مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ اس کے لیے رزق کے ایسے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ یہاں سے بھی دے سکتا ہے. اور ساتواں اس کا فائدہ یہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ آخرت کے اندر اللہ نے جنتیں اور جنتوں کی نعمتیں اور میٹھے دودھ کے، شہد کے اور شراب طہورہ کے جو چشمے بنائے ہیں یہ متقین کے لیے ہیں. آٹھواں اور آخری فائدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہوگا. اور اسلامی معاشرے میں ایسے لوگ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں جو انسانوں کو بھلائی ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، ان پر اللہ اپنی برکات کا نزول فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے. تو سوال یاد کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو مطلب کلاس کے اندر جب ہم کالج میں تھے اس وقت بھی بتایا تھا اور اب ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رٹا نہیں مارنا آپ نے اور رٹے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سب سے پہلے آپ نے پوائنٹس تیار کرنے ہیں، ہیڈ لائنز جو ہم نے آج یہ جو تقوی کے ثمرات اور فوائد کے نتیجے میں 8 ثمرات جو ہم نے پڑھے ہیں یہ آپ پوائنٹس یاد کریں کہ تقوی جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے، اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے، گناہوں کی معافی، دنیا آخرت میں اطمینان و سکون، بصیرت اور شعور پیدا کرتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، جنت کا حصول ممکن ہوتا ہے اور قرب الہی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے. یہ جب آپ کے پوائنٹس یاد ہو جائیں پھر ان کو آپ ریڈ کریں بار بار. یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اعمال کی قبولیت کا ذریعہ کیسے بنتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ یہ آیات اگر زبانی یاد ہو جائیں تو پھر بہت اچھا ہے. ان کو آپ لکھیں، ان کا ترجمہ، ورنہ ان کا مفہوم ضرور یاد کریں اور مفہوم ان کا جو ہے وہ لکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.